امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر مشرق وسطی کے 14 ممالک سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی جانے والی ایڈوائزری میں کہا گیا کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل بشمول مغربی کنارے اور غزہ، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی حفاظتی مسائل کی وجہ سے فوراً اپنے طور پر نکل جائیں۔ دوسری جانب کینیڈین حکومت نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر دبئی چھوڑنے کی ہدایت کی۔ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں، زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچیں۔ کینیڈین حکام نے کہا کہ کسی بھی وقت میزائل یا ڈرون حملے کا خدشہ ہے۔ سیکیورٹی صورتحال اچانک مزید بگڑ سکتی ہے۔ شہری فوجی تنصیبات اور حساس مقامات سے دور رہیں۔ اسرائیل کے ایجنڈے میں صہیونی اثر و رسوخ کو پاکستان تک لانا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک عالم اسلام پر جو بھی تباہی آئی، اس پر مسلط ہونے والی ہر جنگ میں صہیونی نظریہ اور ریاست کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ہاتھ نظر آئے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ صہیونیت نے ایک صدی سے دنیا کے معاشی نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ بڑی طاقتیں جوہری طاقت کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ اللہ کی مدد، ہماری مسلح افواج کی طاقت دنیا بھر میں معترف ہے کہ ہماری خود مختاری کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے ہمیں اپنی طاقت بنانے میں کردار ادا کیا، جس نے ایٹمی تجربات کیے اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے لیے ایران کی آمادگی کے باوجود ان پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور اسرائیل کے ایجنڈے میں جو صہیونیوں کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کو پاکستان کی سرحد تک لانا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ عالم اسلام کو اتحاد، اتفاق اور اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین آزاد ہو، ہمارا وطن قیامت تک مضبوط اور سلامت رہے، ہمارے مٹی کے محافظ اس کے سائے میں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاک فضائیہ کی کارروائی جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون سٹوریج تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کی کارروائی میں جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون سٹوریج تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستانی افواج کا آپریشن غصب للحق کامیابی سے جاری ہے۔ اب تک افغان طالبان رجیم کے 400 سے زائد کارندے ہلاک ہو چکے۔ افغانستان کے اندر 51 مقامات کو فضائی کارروائی میں بھی مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ طالبان رجیم 630 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی 188 چیک پوسٹیں تباہ ہوئیں، جبکہ 31 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان کے 188 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر 51 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا۔ آیت اللہ خامنہئی کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں آیت اللہ خامنہئی کو نشانہ بنانے کی اسرائیلی انٹیلی جنس مہم کی تفصیلات بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے منصوبے کے تحت تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک گئے ہیں اور کئی سالوں تک ان کی ویڈیوز خفیہ طور پر طلبیہ منتقل ہوتی رہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاستو اسٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیوروں کو نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق الگورتھمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کی طرز زندگی، ان کے معمولات زندگی، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ اور کام کے راستے معلوم کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور CIA کو خامنہئی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیش کی اطلاع تھی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ حملے کے وقت موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال ہو گئے، جس کے باعث حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر
علیم ڈار پی سی بی سلیکشن کمیٹی سے مستعفی۔ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں سپر 4 مرحلے میں بدترین پرفارمنس کے بعد قومی ٹیم کے ایونٹ سے آؤٹ ہونے پر قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن علیم ڈار نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق سلیکشن کمیٹی میں مصباح الحق بھی خاموش ہے اور عاقب جاوید کوچ مائک ہیسن کی ہر بات میں ہاں ملاتے ہیں۔ انتہائی قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ علیم ڈار کا شکوہ ہے کہ سلیکٹرز پاکستان کے بہترین 20 کھلاڑیوں کا اعلان کرتے ہیں، پھر کپتان اور کوچ غلط 15 کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر پلئنگ 11 میں بھی غلط منتخب کی جاتی ہے۔ سلیکٹرز تو صرف تنقید کے لیے رہ جاتے ہیں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں علیم ڈار نے سابق کپتان بابر اعظم اور آل راؤنڈر شاداب خان کی بنا پرفارمنس اسکواڈ میں شمولیت پر تحفظات کا اظہار کیا۔